السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہنوں اور بھائیوں، لے پالک کے موضوع پر آج کی اس تیسری اور آخری نشست میں ہم ایک ایسے بچے کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کا والد معلوم بھی ہو سکتا ہے اور نامعلوم بھی ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں دو روایات بیان کروں گا اور دونوں کا تعلق صحیح البخاری سے ہے۔ ایک ایسا بچہ جو کہ عقد صحیح، جسے شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہتے ہیں، نکاح کے نتیجے میں نہیں بلکہ زنا کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، یعنی جب کسی عورت کے ہاں بچہ اس کے شرعی خاوند کی بجائے ناجائز تعلق کی صورت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت اسلام کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس بچے کا سرپرست کون ہوگا، یہ بچہ کس کا لے پالک بنے گا۔ یہ جو لفظ لے پالک کا استعمال ہوتا ہے، دراصل جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی کا لے پالک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے زیر کفالت ہے، اور کسی بھی بچے کو اپنے زیر کفالت کرنا، اس کے کچھ مثبت مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اور منفی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ مثبت مقاصد کی اگر ہم بات کریں، بعض دفعہ تو بندے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کا دستے بازو بنے، اور یہ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو ایک سرپرست مل جائے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی اور نفسیاتی ضرورت ہے دونوں کے لیے۔ تو لے پالک دراصل زیر کفالت ہی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ والدین خستہ حالی میں ہوتے ہیں، معاشی طور پہ بدحال ہوتے ہیں، تو بھی بچوں کو کسی کے زیر کفالت دے دیتے ہیں۔ اس طور پر بھی کوئی ان کے بچوں میں سے کسی کو اپنا لے پالک بنا لیتا ہے۔ اور کئی پرانی فلموں میں ایسے سین بھی ملتے ہیں کہ لوگ کسی کے بچے کو اٹھا کے بھی اپنے زیر کفالت کرتے ہیں یا اس کو لے پالک کرتے ہیں۔ ان کے کچھ مذموم مقاصد ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ اپنے دشمن کے خلاف ان کو استعمال کر سکیں، جب وہ جوان ہوں، جب وہ بالغ ہوں، جب وہ مضبوط ہو جائیں، تو اس کے بعد ان کو اپنے منفی و مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن آج میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا بچہ ہے کہ ایسے بچے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ بخاری شریف کتاب الحدود میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بچہ کسی عورت کے ہاں غیر شرعی خامد سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ناجائز تعلق کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، اس کا سرپرست کون ہوگا؟ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر حجر، کہ بچہ جو ہے وہ صاحب بستر کا ہے، جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اس کا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ والا مضمون جو ہے وہ مسلم شریف اور دیگر احادیث کی کتب جیسے ابن ماجہ، نسائی اور دارمی ہیں ان میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح ایک واقعہ جو اس کی وضاحت کر دیتا ہے وہ میں یہاں پیش کر دوں تاکہ یہ بات پوری طرح کھل کے واضح ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ناظرین کرام، بخاری شریف کتاب المغازی میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس واقعے کا مضمون مسلم شریف میں بھی ہے اور دیگر احادیث کی کتب جیسے سنن نسائی، ابن ماجہ اور دارمی اور دیگر کتب میں بھی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے جاہلیت کے دور میں مرنے کے وقت یہ بات اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہی کہ زما کی باندھی سے جو بچہ جنم لے اس کو اپنی کسٹڈی میں کر لینا، اس کو اپنے حفاظت میں لے لینا، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے۔ اور جب زما کی باندھی نے اس بچے کو جنم دیا، یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو سعد بن ابی وقاص اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ عبد بن زمع یعنی اس باندھی کے مالک کا بیٹا بھی موجود تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، یا رسول اللہ، زما کی باندھی سے یہ جو بچہ ہے میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا کیونکہ یہ میرا بچہ ہے۔ اس پر عبد بن زمع نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ یہ میرے والد کی باندھی سے ہے، اس نے میرے والد کے بستر پر جنم لیا ہے، تو یہ میرا بھائی ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زما کی باندھی سے جنم لینے والے اس بچے کو دیکھا، اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے پائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبد بن زمع، اس کو تو لے جا۔ اور عبد بن زمع کی ایک بہن سودا بنت زمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے سودا، تو اس لڑکے سے پردہ کر،
تو اس میں وہ جو بخاری شریف کتاب الحدود کی پہلی میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، الولد للفراشی وللعاہر حجر، کہ بچہ جس کے بستر پر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ تو اس مقام پر آپ نے اس ولد الزنا کس کے سپرد کر دیا کہ جس کے بستر پر اس نے جنم لیا، حالانکہ وہ بچہ اس کا نہیں، اس بچے کا باپ کوئی اور ہے۔ اس کنڈیشن میں تو اس کے باپ کا علم تھا کیونکہ اس نے خود بتا دیا تھا، لیکن بعض صورتوں میں باپ کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسا بچہ جو ولد الزنا ہے اس کا باپ معلوم بھی ہو سکتا ہے، نامعلوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کس کی زیر کفالت جائے گا، وہ کس کا لپالک بنے گا؟ اپنے زانی باپ کا نہیں، بلکہ جس کے بستر پر اس نے جنم لیا ہے۔ چونکہ اس وقت زمعہ خود موجود نہیں تھا، زمعہ کا بیٹا عبد موجود تھا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے باپ کی باندھی کے بطن سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سرپرست کسے بنایا، اس کو کس کی سرپرستی میں دیا؟ چونکہ زمعہ نہیں تھا، اس کے بیٹے عبد جو کہ اس کا بھائی بھی بنا، اس کی سرپرستی میں دے دیا۔ تو ایسا بچہ کہ جو کسی خاتون کے ہاں جنم لیتا ہے اور وہ عقد صحیح یعنی شرعی نکاح کی نتیجے میں نہیں ہوتا، وہ شرعی خامد کے بستر پہ جنم نہیں لیتا، بلکہ زنا کے نتیجے میں یا پھر غیر شرعی خامد سے کسی عورت کے ہاں جنم لیتا ہے، اس بچے کو جس کے بستر پر اس نے جنم لیا اس کے سپرد کر دیا جائے گا، یا پھر اس خاندان کے سپرد کر دیا جائے گا کہ جن کے ہاں اس نے جنم لیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے لیے پتھر ہے، اس کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہاں پر آ کے وراثت کے قوانین بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر یہ اضافی بات میں عرض کر دوں کہ ولد الزنا جو ہے اس کا اور اس کے باپ کا کوئی توارث بھی نہیں ہوتا، نہ باپ اس کا وارث بنتا ہے، نہ کل کلاں وہ بچہ باپ کا وارث بنتا ہے، اس کا توارث اپنی ماں سے ہوتا ہے، وہ ماں جس نے اس کو جنم دیا وہ اس کی وارث بنتی ہے، یا پھر وہ بچہ اپنی ماں کا یا اپنے ننہالی رشتہ داروں کا وارث بنتا ہے، یا اپنے ماں کے وطن سے جو اس کے بھائی ہوتے ہیں جن کو اخیافی بھائی بھی کہتے ہیں ان کا وارث بنتا ہے۔ یہ موضوع وراثت کے تناظر میں ایک الگ رخ اختیار کر جائے گا، تو میں اپنی اس نشست کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، آج کی تیسری نشست میں مکمل کر دینا چاہتا ہوں کہ لپالک کی جو صورتیں ہیں، پہلی صورت جو پہلے بیان میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی ایک ایسا بچہ کہ جس کا باپ نامعلوم ہے اور اس کو کوئی لپالک بناتا ہے، اور دوسری نشست میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ایسا بچہ کہ جس کا باپ تو معلوم ہے لیکن اس کو کوئی دوسرا آدمی اپنے زیر کفالت کرتا ہے۔ اس کی مثال میں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور یہ تیسرا بچہ ہے کہ جو غیر شرعی خامد سے کسی عورت کے ہاں جنم لیتا ہے اور شریعت اس کو اس کے ننہال کے زیر کفالت کر دیتی ہے، اور وہ اپنے ننہال کا لپالک بن جاتا ہے، اپنے ننہال میں سے کسی کا لپالک بن جاتا ہے، جو اس عورت کا شرعی خامد ہے اس کا لپالک بن جاتا ہے، یا اس عورت سے اس کا کوئی بڑا بھائی ہے جو اس عورت کی کفالت کر رہا ہے، جس کے زیر کفالت وہ عورت ہے، وہی اس کا کفیل بن جاتا ہے، اسی کا یہ نو مولود اسی کا لپالک بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ لپالکی کی، بچے کو گود لینے کی تیسری اور آخری صورت ہے جو میں نے آج بیان کی۔ آج کی اس نشست کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔